آپ نے اب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی زندگی ایمان کے لحاظ سے کیسی تھی؟ آپ کا ایمان کس پر تھا؟ آپ کا سب سے بھاری اور افسوسناک اظہار کیا تھا جو آپ نے اسلام کے لیے استعمال کیا؟ آپ کے قریبی لوگوں کا رد عمل کیا تھا جب آپ مسلمان ہوئے؟ جورم نے کہا، میں سوچتا تھا اسلام جھوٹ ہے، اسلام میں خطرہ ہے۔ مجھے 2000 سے زیادہ موت کی دھمکیاں ملی اور آخرکار میں نے اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ خدا مجھے اشاریہ دیتا تاکہ میں 100% جان لوں یہی درست راستہ ہے۔ میں اس وجہ سے 2 دن تک سو نہیں سکا، میں اسے تسلیم نہ کر سکا۔ یہ انتہائی عجیب تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ جورم، آپ کے آنے کا شکریہ اور آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں پہلے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جورم کون ہے؟ وعلیکم السلام، مجھے بلانے کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں آنا میرے لیے بہت عزت کی بات ہے۔ جورم اون کلیورن 23 جنوری 1979 کو ایمسٹرڈیم میں ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوا جس میں ماں باپ، بھائی بہن، چھوٹی بہن اور ایک بلی تھی۔ ایمسٹرڈیم میں ایک گھرانے میں پلا بڑا۔ ہائی اسکول سے فراغت کے بعد میں نے کمپیریٹو ریلیجن پڑھا۔ میں چند سال ایک استاد رہا۔ ہالینڈ میں اور خصوصاً میری زندگی میں بہت سی چیزیں تھیں۔ جب میں ایک عمومی نظر ڈالتا ہوں اور جب اسلام کی بات آئی تو میں سیاسی طور پر فریڈم پارٹی کی طرف سے سرگرم ہو گیا۔ میں پارلیمنٹ کا ممبر بنا اور بالآخر میں نے ایک اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا آغاز ایک اسلام مخالف کتاب سے ہوا، پھر یہ خدا کی تلاش میں بدلی اور اختتام میرے مسلمان ہونے پر ہوا۔ سوال: آپ کی زندگی ایمان کے لحاظ سے کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ جواب: مسلمان ہونے سے پہلے میں اصلاحی چرچ سے ایک عیسائی تھا۔ ہم بائبل پڑھتے تھے، ہم سب کے نام بائبل سے تھے، ہم سب کا بدقسمہ ہوا تھا، ہم چرچ جاتے تھے وغیرہ وغیرہ، یعنی ہم اس لحاظ سے کافی حد تک عیسائی تھے۔ ظاہر ہے کہ میرا خالق کائنات پر ایمان تھا، میرا جنت دوزخ پر ایمان تھا، میرا فرشتوں کی وحی پر ایمان تھا، اور ظاہر ہے ہر چیز پر بھی جو عیسائیوں کو مسلمانوں سے الگ کرتی ہے، یعنی میرا یہ ایمان تھا کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہے، اور زیادہ فلسفانہ لحاظ سے میرا ایمان تھا کہ وہ خود خدا ہے۔ میرا دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان تھا، اور ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام کی مصلوبیت پر بھی، اور میرا کفارے پر ایمان تھا۔ لیکن انتہائی پیچیدہ تصور ہے، خواہ اب مانے یا نہ مانے، یہ واقعی بہت پیچیدہ ہے، کیونکہ بائبل میں خدا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خدا لافانی ہے۔ لیکن اگر آپ لافانی ہیں، آپ مر جاتے ہیں، تو آپ بیک وقت لافانی اور فانی نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ چیز تھی کہ جب میں سے ذرا بڑا ہو 16-17 سال کا تو میں نے اس پر اعتراضات شروع کی کہ یہ لاجیکل بات نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں، پادریوں، تبلیغیوں، حتیٰ کہ عربیوں سے بات کی، لیکن ملنے والے جوابات زیادہ تسلی بخش نہیں تھے۔ اس نے اسے میرے لیے پیچیدہ بنا دیا اور میرے ذہن میں اس قسم کے کچھ شکوک رہ گئے تھے۔ لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دو، اور میں نے ایک جج کی طرف سوچا، بس یقین کر لیا، اور شاید میں اتنا ذہین نہیں کہ ساری بات سمجھ سکوں۔ اس کے باوجود میں خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ میرا پھر بھی ایمان تھا کہ مسیح علیہ السلام ایک بہت اہم شخص ہے۔ میرا ایمان تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو میں نے اسی پر چھوڑ دیا۔ سوال: آپ نے کیسے اور کیوں اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا؟ جواب: ہائی اسکول کے بعد میں یونیورسٹی گیا اور میں نے کمپیریٹو ریلیجن پڑھا، اور ایک قابل ذکر بات میرے خیال میں یہ تھی کہ میرا کالج کا پہلا دن 11 ستمبر 2001 تھا۔ میرا ذہن میں پہلے سے ہی تھا کہ اچھا، یہ مسلمان لوگ وہ جنونی قسم کے، اور یہ مذہب سچ نہیں ہے۔ پھر چند سال بعد ہالینڈ میں ایک شخص کیوان گوپ تھا، وہ ایک مشہور فلم ساز تھا، اور اسے سڑک پر مار دیا گیا۔ اسے گولی ماری گئی تھی اور انہوں نے اس کا گلا کاٹنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے پیٹھ میں ایک چاقو گھونپا تھا جس پر ایان ہرچی علی نامی ایک اور لڑکی کے لیے ایک لیٹر تھا جس پر لکھا تھا، اگلی باری تمہاری ہے۔ لہٰذا اس سے میرے اسلام مخالف احساسات میں اس طرح اضافہ ہوا کہ میں نے سوچا مجھے کچھ کرنے کے لیے سیاسی طور پر سرگرم ہونا چاہیے اور اپنے ملک کو اس برائی یا نقصان سے بچانا چاہیے۔ سوال: آپ نے اسلام کی وجہ سے سیاست شروع کی؟ جواب: ہاں، اور اس کا تعلق اسلام سے ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ اسلام دنیا کے لیے خطرہ کیوں ہے۔ جب میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، عیسائیت سے متعلق
سوالات شک و شبہات دوبارہ ابھرے اور ظاہر ہے یہ سچائی متعلق تھے، کیونکہ میں ایک ایمان والی عیسائی تھا اور میرے عیسائیت کے سوالات کو بالآخر اسلامی انداز میں جواب ملا، کیونکہ ظاہر ہے جب میں نے کتاب لکھنی شروع کی تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی سیاسی کتاب ہے، لیکن یہ سیاسی اتنی نہیں تھی، یہ ایک مذہبی کتاب تھی، کیونکہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اسلام ایک خطرناک مذہب کیوں ہے، اور میں نے اسے ایک عیسائی نقطہ نظر سے لکھا تھا۔ لہٰذا آغاز میں نے عیسائیت میں خدا کے تصور اسلامی تصور کے درمیان موازنہ شروع کیا، لیکن مجھے اس کے بارے میں یہ شکوک تھے اور مجھے اسلام میں توحید یعنی خدا کا ایک ہونا نظر آیا۔ ہاں یہ زیادہ معقول بات لگتی ہے، اور پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں نے بائبل دوبارہ پڑھی تاکہ اپنا ایمان تازہ کروں کہ اسلام میں توحید کا تصور عیسائی تصور کیوں ہے۔ لیکن جب میں پرانا عہد نامہ پڑھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ پرانے عہد میں پیغمبر نے کہا تھا ایک خدا ایک خدا ایک خدا، اور پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں نئے عہد نامے میں صرف یسوع مسیح کے الفاظ دیکھوں گا، اور پھر مجھے نئے عہد نامے میں یہ کہانی ملی۔ ایک شخص مسیح علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا، زندگی میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ میں جنت کیسے پا سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، دو چیزیں ہیں اے اسرائیل، تمہارا عہد ایک ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو تم اپنے ساتھ چاہتے ہو۔ تو میں نے سوچا اچھا یسوع مسیح بھی یہی بات کر رہے تھے، اے اسرائیل تمہارا خدا ایک ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ خدا کا یہ مکمل مسلمان تصور زیادہ معقول لگتا ہے، اور یہ وہی تصور ہے جو مجھے پرانے اور نئے عہد نامے میں ملا تھا، اور میں نے جانا کہ یہ عیسائیت بطور مذہب کچھ اور سکھاتی ہے، لیکن یہ خدا کا وہ تصور نہیں ہے جو مجھے بائبل میں ملا۔ چنانچہ کئی ہفتوں مطالعے ہر قسم کی کتابیں پڑھنے پر دوبارہ پڑھنے کے بعد میں نے سوچا ٹھیک ہے شاید خدا کی ہی وہ چیز ہے جو حق ہے۔ تو اس طرح اس کا آغاز ہوا۔ اپنے تحقیق کے دوران آپ نے کون سے وسائل استعمال کیے؟ کیونکہ میں کافی حیران پریشان تھا، لہٰذا میں نے ان مذہبی معاملات پر کئی اتھارٹیز کو خط لکھے، اور ایک تحریر میں نے شیخ عبدالحکیم مراد کو لکھی تھی جو کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک لحاظ سے بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ میں پہلے ایک سیاستدان تھا، پھر بھی میں اسلام مخالف مقصد سے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھ رہا تھا، اور میں دوسرے ملک کے مسلمان پروفیسر سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ میری مدد کر سکتے ہو۔ لہٰذا میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں۔ لہٰذا سادہ الفاظ میں نے کہہ دیا کہ میں کیوں سوچتا ہوں اسلام دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، یہ عورت عیسائیت اور دوسری چیزوں کا مخالف کیوں ہے، اور شاید 6 ہفتوں بعد انہوں نے مجھے تفصیلی ای میل بھیج دی اور براہ راست سمجھانا شروع کیا، میرے بہت سے سوالوں کے جواب دیے۔ لیکن مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو یہ آرٹیکل پڑھنا ہوگا، یہ کتاب وہ کتاب پڑھنی ہوگی، اس شخص سے پوچھنا ہوگا۔ ان کے سمجھانے کا انداز بہت تفصیلی تھا، لیکن بالآخر تمام کتابیں مضامین پڑھ لینے کے بعد میں نے پرانے عہد نامے کے پیغمبروں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موازنہ کیا۔ اب میرے پاس کوئی اعتراض نہ تھا کہ وہ سب پیغمبر ہے اور یہ نہیں ہے، اور میں نے سوچا اچھا اگر میں انہی بنیادوں پر حضرت موسیٰ کو تسلیم کروں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کروں تو پھر یہ کچھ اور بات ہے۔ میں نے سوچا میں انہیں پیغمبر کیوں نہیں سمجھتا ہوں؟ میں نے سوچا شاید اس لیے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھیں، لیکن پھر جب آپ حضرت سلیمان کو دیکھتے ہیں یا آپ حضرت داؤد ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامے میں کئی افراد کا ذکر ہے جن کے ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، حتیٰ کہ اب آپ غیر مذہبی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ثقافتی طور پر یورپ، افریقہ، ایشیا ہر جگہ ایسے مرد ہیں جو کئی وجوہات کے بنا پر کئی بیویاں رکھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اچھا یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، تو ایک ایک کر کے یہ تمام وجوہات یکجا ہوئے۔ بالآخر میں نے سوچا کہ مجھے یہ سب پیغمبر نہیں ہیں، مگر میرا اس پر ایمان نہ تھا، کیونکہ میرا خیال میں جو کام انہوں نے کی، جو باتیں انہوں نے کی، جو متضاد دکھائی، وہ اپنے باتوں اور کاموں سے ثابت شدہ تھے، لہٰذا پھر تو وہ ہے۔ اور پھر میں نے کہا پھر مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر ہے، لیکن مجھے شبہ تھا۔ تو پہلے میں نے سوچا کہ تاریخ مجھے بتاتی ہے کہ وہ سب سے برے شخص ہے، پھر میں نے کہا کہ شاید وہ اتنے برے نہ ہوں لیکن وہ پیغمبر بھی نہ ہوں، اور بالآخر مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہ وہ پیغمبر ہی ہیں۔ ہاں اسی بات نے مجھے ایک بار پھر کئی کتابیں کرنے پر مجبور کر دیا، اور ایک بات جو میرے خیال میں عبدالحکیم مراد کے بارے میں بہت
دانشمندانہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تم اسلام مخالف دلائل پر جو کتابیں پڑھتے ہو وہ غیر مسلموں نے لکھی ہے، اگر تم عیسائیت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہو تو ملحدوں کی کتابیں نہ پڑھو، عیسائیوں کی لکھی کتابیں پڑھنا شروع کر دو، وہ اس پر کیوں ایمان رکھتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہے، لہذا اسلام کے حوالے سے بھی تمہیں یہی کرنا چاہیے۔ اسلامی اساتذہ، اسلامی علماء وغیرہ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنا شروع کرو، اور پھر ایک ہی موضوع پر مسلمان اور غیر مسلم مصنفین کی موازنہ کر کے تم دیکھ سکتے ہو کہ کہاں انہوں نے غلط موڑ لیا، کہاں الفاظ کا غلط انداز کیا، ترجمہ میں کیا بعض مرتبہ غیر دانستہ طور پر وہ نہیں جانتے کہ کہاں چیزیں شامل ہوئی کہاں خارج ہوئی، لہذا بالاخر آپ کو ایک نیا مذہب تشکیل پاتا ہوا نظر آتا ہے صرف ان تمام باتوں کی وجہ سے۔ اور میں نے یہی کیا، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی یہی کیا۔ میں نے مارکنگ لنکس کی ایک کتاب پڑھی، دی لائف آف دا پروفیٹ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی ماخذ پر مبنی تھی، اور ظاہر ہے یہ ایک نو مسلم نے لکھی تھی، اور اس دلائل دینی کا انداز، اس کے بتانے کا لکھنے کا انداز مجھے بہت پسند آیا، کیونکہ یہ ثقافتی مماثلت تھی۔ مثلا میں کسی مخصوص موضوع وغیرہ پر کیسے جاؤں، اور پہلی مرتبہ میں نے انہیں دیکھا ایک جنگجو کے گروپ میں۔ تو دوستو ویڈیو کا لنک بہت زیادہ ہو گئی، دوستو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے اور جانیے کہ جورم کے ساتھ کیا ہوا، کیا واقعی اس نے اسلام قبول کر دیا اور اس نے اسلام مخالف کتاب لکھ دیا یا نہیں، دوسری ویڈیو میں جانیے۔